بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے پہلے جو بات آئی ہے وہ یہ بات آئی تھی سورہ بقرہ میں کہ پہلے حصے کو، جس کو حصہ تمہیدی کہا گیا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 39 تک کی بات ہوئی تھی۔ ابھی جو بات کرنی ہے وہ آیت نمبر 39 سے آیت نمبر 21، ایک حصہ یہ ہے سورہ بقرہ کا۔ اس حصے میں بنی اسرائیل کو تصریح کے ساتھ، یعنی صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ مخاطب کر کے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی کہ وہ اس نبی امی پر ایمان لائیں جس کی بعثت کی پیشین گوئیاں خود ان کے اپنے صحیفوں میں بھی موجود ہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس جو اللہ کی پہلے سے کتاب تھی، اس میں یہ بات تھی کہ ایک نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، تو یہ پیشن گوئی ان کی کتاب میں ہے۔ تو سورہ بقرہ کے اس حصے میں 39 سے 121 میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر کے بتائی ہے کہ اب تو وہ نبی آ گیا، تو اب اس پر ایمان لے آؤ، اور یہ وہی بات ہے جو تمہاری کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ پھر ان کو متنبہ کیا گیا، آگاہ کیا گیا ہے، ہوشیار کیا گیا کہ جس دعوت حق کی تائید و حمایت میں سبقت کرنے کے لیے، آگے بڑھ جانے کے لیے ان سے تورات میں عہد لیا جا چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، دنیا پرستی اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت کے لیے سبقت نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب وہ نبی آئے گا تو دعوت حق جو لے کر کے آئے گا وہ، تو اس کو یہ دوسروں سے پہلے بڑھ چڑھ کر اسے قبول کر لیں گے۔ لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب وہ نبی آ گیا تو یہ دنیا پرستی میں اور حسد میں مبتلا ہو کر اس کی مخالفت میں دوسروں سے آگے بڑھ گئے۔ اس حصے میں یہ بات بھی بتائی گئی۔ نیز اس ذلیل مقصد کے لیے حق اور باطل کو باہم گڈمڈ کرنے کا جو کاروبار انہوں نے جاری کر رکھا ہے اس سے باز آئے، یعنی حق بات میں باطل بات، صحیح بات میں غلط بات، سچ بات میں جو جھوٹ ہے اس کو پھیٹ کر کے دوسرے لوگوں کو بھی ورگرا رہے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے۔ تو کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے ہم اس پر ایمان نہیں لا رہے ہیں تو جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں ان کو اور بھڑکا دیا جائے، یا جو نئے ایمان والے ہیں ان کو بھڑکا دیا جائے، تو باز آ جانے کی بات کہی گئی۔ اور اس جہاد نفس میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرے۔ جہاد نفس، اپنے نفس سے لڑتے رہنا ہے نا، نفس کہے گا سوئیے اور آپ کو کہنا کہ نہیں ہم جاگیں گے، ہے نا، نفس کہے گا کہ آدھا پارا نہیں پڑھانا ہے اور آپ کہیے گا کہ نہیں پڑھانا ہے، وہ کہے گا کہ تم کو یاد نہیں ہوگا، آپ کہیں گے یاد ہوگا، وہ کہے گا کہ تم کمزور پڑ جاؤ گے، آپ کہے گا نہیں ہم کمزور نہیں پڑیں گے۔ تو آدمی اگر رمضان میں چاہے تو پورے دن لیٹا رہے، سوتا ہی رہے گا، نہیں۔ تو جہاد نفس، اب آدمی کا نفس سے جہاد پر، نفس پر فتح کب پائے گا؟ فتح کب پائے گا؟ جب وہ صبر اور نماز سے اس میں مدد حاصل کرے گا۔ اس کے بعد یہ حقیقت واضح کی گئی ہے کہ خدا کے ہاں عزت و تقرب کا ذریعہ ایمان اور عمل صالح ہے، نہ کہ کسی خاص خاندان یا کسی خاص گروہ سے وابستہ ہونا، ہے نا۔ اللہ کا قریبی وہی ہے، اللہ کا دوست وہی ہے جو جس کے اندر دو چیز ہوگی، اس کے اندر ایمان ہوگی اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، نیک عمل کرنے کا جذبہ، اور نیک عمل کرتا ہوگا وہ، ہے نا۔ یہ نہیں کہ ہمارا خاندان ہے وہ بہت بڑا ہے، اس کا نسب اعلیٰ ہے نا، مالدار ہے، ہر حیثیت سے دنیا میں بڑا ہے، تو اس کی کوئی عزت اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے۔ یہود اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ان کو جو عزت و عظمت حاصل ہوئی ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہونے کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے۔ اس غلط فہمی کے سبب سے ان کا سارا اعتماد ایمان اور عمل صالح کے بجائے محض اپنی خاندانی اور گروہی نسبت پر رہ گیا تھا، اور یہ غرہ ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں بہت بڑی رکاوٹ بن گیا تھا، ہے نا۔ اپنے اندر کوئی چیز کو آپ انا کا مسئلہ بنا لیجئے تو پھر کیا ہے، آپ کی جو آگے ترقی کی جو منزل ہے وہ کیا ہو جائے گی،
ختم ہو جائے گی، جیسے ہم لوگ آج بانس تیار کر رہے ہیں، تو ہماری جو ترقی کا جو ایک راستہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ یہاں ان پر واضح کیا گیا ہے کہ تمام فضل و کرم اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جو فضل بھی تم پر ہوا ہے اسی کی طرف سے ہوا ہے، اور جو فضل بھی ہوگا اسی کی طرف سے ہوگا، ہے نا؟ معاملہ چاہے جو بھی ہو ہم حق پر رہیں گے، ہے نا؟ تو اللہ وہی چاہ رہے تھے، ہمارے حق میں وہی چیز مناسب تھی، ہے نا؟ جس کا اللہ نے فیصلہ کروایا ہے، اس پر یقین ہونا چاہیے۔ ہاں، اس نے تم پر فضل بھی بڑے بڑے کیے ہیں اور تمہاری ناشکریوں پر تم کو سزائیں بھی بار بار دی ہیں، اس وجہ سے خاندان اور نسب کی نسبتوں کے بجائے اللہ کی طرف رجوع ہو کر اور جتنے بھی اوہام ہیں، وہم ہیں، اس میں مبتلا نہ ہو کر حقائق سے منہ نہ موڑنا چاہیے۔ اس کے بعد یہود کی عہد شکنیوں کی پوری تاریخ بیان کی گئی ہے نا، کہ بار بار اللہ کا وعدہ کیسے کیسے توڑا انہوں نے، پوری تفصیل اسی حصے میں۔ انہوں نے کس کس طرح خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور خدا کے دیے ہوئے احکام توڑے ہیں، اور عہد شکنی اور غداری کے لیے کیسی مجرمانہ ذہنیت شروع ہی سے ان کے اندر پرورش پاتی رہی ہے۔ نیز ان کے وہ اوہام اور وہ مشاغل بھی بیان ہوئے ہیں جن میں مبتلا ہو جانے کے سبب سے ان کی نگاہوں میں خدا اور اس کی شریعت اور اس کی کتاب کی کوئی قدر سرے سے باقی ہی نہیں رہ گئی، نہیں، کسی کی اہمیت نہیں ہے۔ یہ ساری تفصیل یہود پر یہ واضح کرنے کے لیے بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ وہ کتاب الہی کے حامل ہونے کے مدعی ہیں، لیکن فی الحقیقت انہوں نے اس کتاب کو بالکل پس پشت ڈال دیا ہے، پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کتاب کی کوئی بات پر عمل نہیں کر رہے، نام لے رہے ہیں اس کا لیکن عمل نہیں کر رہے، ہے نا؟ اخلاص نہیں ہے۔ نام ہوگا کہ بھائی ہم 20 منٹ میں تراویح پڑھیں گے، لیکن وہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے اس سے کوئی مطلب نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے تمام عہد و پیمان انہوں نے توڑ ڈالے۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے منصب امامت سے معزول کرے اور یہ امانت ان کے حوالے کرے جو اس کے اہل ہوں، ہے نا؟ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے چیزیں چھینتے ہیں جب ہم حق سے پھر جاتے ہیں۔ اب آئیے ترجمہ جو ہے 39 سے 121 کا ہم لوگ دوہرا لیں۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی، واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم، میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا، تمہارا جو وعدہ تھا، تم اسے پورا کرو، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، میں اور مجھی سے تمہیں ڈرنا ہے۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی۔ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس پر ایمان لاؤ، ہے نا؟ یہ تائید کر رہی ہے، اس کی باتیں تائید کرتی ہیں، ہے نا؟ کس کی؟ جو پہلے کی کتابیں ہیں ان کی بات کی، ہے نا؟ پہلے کی کتابوں میں جو بات ہے اس بات کی تائید قرآن کرتا ہے۔ جیسے پہلے کی کتاب میں کیا بتایا گیا، کون سی بات تھی؟ کہ ایک نبی آئے گا بنو اسماعیل میں، ہے نا؟ جب وہ آخری نبی ہوگا اس پر ایمان لے آنا۔ تو یہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، نہیں؟ تو تورات میں جو بات تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، ان سب بات کی تائید قرآن کر رہا ہے۔ تو اس کتاب پر اب ایمان لے آؤ، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، لہذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور کم ہی پیسوں میں، تھوڑی ہی قیمت میں میری آیات کو نہ بیچو ڈالو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور میرے غضب سے بچو۔ کس کے غضب سے؟ اللہ کے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، ہے نا؟ حق بات کچھ ہے لیکن اس پر لیپا پوتی کر کر کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہی حق ہے، جبکہ آپ جو بات سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں وہ آپ باطل سمجھا رہے ہیں، حق
نہیں سمجھا رہا ہے۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو۔ وَتَكْتُمُ الْحَقَّ یعنی تم حق کو چھپاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اس حال میں کہ تم جان رہے ہو کہ یہ حق کو ہم چھپانے کا کام کر رہے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ بھی جھک جاؤ، یعنی نماز قائم کرو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ حالانکہ حال یہ ہے کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے، ہے نا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، خود عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن دوسرے کو کہہ رہے ہیں عمل کرنے کے لیے لاٹھی تیار رکھیے، تو یہ غلط بات۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ صبر اور نماز سے مدد لیجیے، آگے نا وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا اور مدد حاصل کیجیے، مدد چاہیے کس سے؟ اللہ سے۔ کس کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے۔ جو بھی کٹھنائی آئے حق کے راستے میں اس کو مان لینا، اس پر جم جانا، ہے نا؟ اپنے ارادے میں تزلزل نہیں ہونے دینا، اپنے قدم میں ڈگمگاہٹ نہیں ہونے دینا، ہاں یہی مومن کی شان ہے۔ والصلاۃ اور نماز سے بھی مدد لیا جائے گا، رات میں ہے نا خوب دیر دیر تک پڑھنا، نماز نفل نماز، یہاں تک کہ زبان سے آ جائے باپ رے باپ۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر ان فرما برداروں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ جو سمجھتے ہیں کہ آخر کار انہیں اپنے رب سے ملنا اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یا اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، وانی فضلتکم علی العالمین ایک نعمت کا تذکرہ کیا، کیا ہے؟ اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اتنا عزت دیا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن وہ لوگ اس عزت کا ملیہ میٹ کر دیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ اور ڈرو اس دن سے، اب قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام ذرا کام بھی نہ آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نہ کسی سے فدیہ ہی لیا جائے گا، یعنی کچھ فدیہ کچھ پیسہ لے کر کے چھوڑ دیجئے، گھوس اس میں نہیں چلے گا وہاں۔ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اب ایک اور نعمت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، بنی اسرائیل کو یاد دلا رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رہا تھا، یذبحون ابناءکم تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ اور تمہاری لڑکیوں کو وہ زندہ رہنے دیتے تھے، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی، ہے نا؟ پوری نسل تھی بنی اسرائیل کی، فرعون ظلم کرتے تھے ان پر، تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اس فرعون سے نجات دلایا، تو اللہ تعالیٰ نعمت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزار دیا، ہے نا؟ جب سمندر میں داخل ہوئے یہ لوگ بھاگ رہے تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سمندر سے اچھے سے نکال دیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ پھر وہی تمہاری آنکھوں کے سامنے کیا کیا؟ غرق کر دیا، کس کو؟ آل فرعون کو، فرعون کے ماننے والوں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اس حالت میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تم دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً یاد کرو وہ وقت بھی جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا، 40 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ پھر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، کس کے پیچھے؟ موسیٰ علیہ السلام کے غائبانے میں، من بعد ہے نا؟ موسیٰ علیہ السلام جب چلے گئے 40 دن کے لیے نہیں تھے قمر صاحب، تو کیا کریں گے؟
رات میں بتایا گیا کہ ایسے ایسے کرنا ہے، تو وہ تو ہے نہیں، دیکھ نہیں رہے ہیں، تو نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو اس کی قوم نے کیا کیا، ان کے پیچھے ایک بچھڑا پال لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم جو ایسا کام کر رہے تھے، موسیٰ کے حکم، موسیٰ نے جو بات بتائی تھی اس کی خلاف ورزی، تو تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم لوگ ظالم تھے، زیادتی کر رہے تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ من بعد ذلک لعلکم تشکرون، کہ شاید اب تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور یاد کرو وہ وقت بھی کہ جب ہم نے موسیٰ کو کتاب دیا، والفرقان، اور فرقان دیا، لعلکم تہتدون، تاکہ اس کے ذریعے سے تم سیدھا راستہ پا سکو۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ جو حق اور باطل کو الگ الگ کر کے بتا دے، نہیں ایسی دلیل ہو آپ کی، ایسی بات ہو کہ آدمی کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے، اسپشٹ کلیئر ہو جائے کہ حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ تو کتاب کو، قرآن کو فرقان بھی کہا جاتا ہے، یا کوئی بھی اللہ کی کتاب ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو جو پڑھے گا وہ کیا کرے گا، اس کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے گا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ہے نا۔ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے۔ فتوبوا الی باریکم، تو تم اب کیا کرنا ہے، لہذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو، غلطی کیا ہے تو توبہ کرو۔ فاقتلوا انفسکم، تو اب کیا کرنا ہے، اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا گیا۔ ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے۔ کیا؟ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اب اپنی جانوں کو ہلاک کرو، یہی بات بہتر ہے۔ عند باریکم، تمہارے خالق کے نزدیک، باری تعالیٰ بولتے ہیں نا، ہاں، عند مانے پاس، فتاب علیکم، اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ، یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تک کہ اپنی آنکھوں سے اعلانیہ خدا کو تم سے کلام کرتے نہ دیکھ لیں، ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعوت دیا اپنی قوم کو تو کہا کہ ہم تمہاری بات پر یقین نہیں کریں گے، اسی لیے موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ جب تک ہم یہ نہیں دیکھ لیں کہ تم سے بات کر رہا ہے فون پر، اس وقت تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ تمہاری بات جو ہے صحیح ہے، کہ یہ انہی کی بات ہے۔ اتنے بڑے بدماش تھے یہ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کو بھی یاد دلا رہے ہیں، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، تو عذاب آ گیا ہے نا۔ تو اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست کڑکے نے تم کو آ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم اس احسان کے بعد شکر گزار بن جاؤ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، ہے نا، ابر مطلب بادل۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، من و سلوہ کی غذا تمہارے لیے فراہم کی، اور تم سے کہا کلوا من طیبات، جو پاک چیزیں ہیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں، ما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ۔ وما ظلمونا، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ان کا ظلم نہ تھا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ جو بستی ہے جو تمہارے سامنے ہے، کیا کرنا ہے، اس میں داخل ہو جانا ہے۔
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، ہے نا، سجدہ، یعنی اس کے دروازے میں جب داخل ہونا ہے تو حالت کیا ہوگی؟ سجدہ، سجدہ کی حالت میں داخل ہونا، یعنی جھک کر کے. وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب بستی میں داخل ہونا تو یہ کہنا ہے حِطَّہ حِطَّہ. نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تو ہم تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر ظلموا رجزا من السماء، آسمان سے عذاب نازل کیا. بما كانوا يفسقون، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے.